چلنے کی. بوتل کرنا پڑے گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. آمین. دوستو، میرے بزرگوں، سب سے پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمیں بھی حمد کرنا چاہیے اور آپ کو بھی کہ ایک لمبی فرصت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت پھر نصیب کی کہ اس مسجد میں احادیث قدسیہ کے پڑھنے کا اور سننے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو موقع دیا. اور اس بات پر بھی دعا گو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حاکم کو استحکام عطا فرمائے اور اس ملک میں امن و امان عطا فرمائے. اور وہ لوگ کہ جو لوگ میرے لیے اوقاف سے اجازت لیتے ہیں اور میں نہیں تھا پھر اجازت لی انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بے شمار نیکیاں عطا فرمائے کہ ہم تو تھے نہیں لیکن انہوں نے ہمارے لیے اجازت لے کے رکھا ہوا تھا. گویا کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ میں واپس آؤں اور پھر یہ درس شروع ہو. پچھلے ہفتے ہی آنا چاہیے تھا لیکن طبیعت تاخنوز پورے طور پر بحال نہیں ہے. لیکن ساتھی لوگوں کا اصرار، آپ کا طلب، آپ کی جستجو، اللہ کرے کہ ہماری بھی جستجو اللہ کی رضا ہو اور آپ کی بھی جستجو اللہ پاک کی رضا ہو. آج میں نے اپنی مسجد میں اسی پہ بات کی کہ خدا طلبی بلا طلبی، خدا طلبی بلا طلبی. ہم اللہ کو اللہ سے
بغیر کسی مقصد کے مانگیں. ہم اللہ کو خوش کرنا چاہیں بغیر کسی مقصد کے. اس لیے خوش کریں ہم اللہ کو کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا اللہ ہے، دوسرا کوئی ہمارا نہیں، نہ یہاں نہ وہاں، جی نہ یہاں نہ وہاں. اللہ تعالیٰ کو صرف اس لیے راضی رکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہمارا رب ہے. وہ جب مل جائے گا تو سب مل جائے گا، وہ جب مل جائے گا سب مل جائے گا. جی میں نے اپنے مسجد میں آج لوگوں سے بتایا کہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. کوئی آدمی اگر کہے لا الہ الا الرحمن، لا الہ الا الرحیم، تو مفتی لوگوں سے پوچھئے تو یہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا. صفات پر ایمان لایا اور ذات پہ ایمان نہیں لایا. جی ہمارے بے شمار صوفیاں یہاں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ جو ذکر کرتے ہیں کس کا ذکر کرتے ہیں؟ الرحمن الرحمن الرحمن، یا اللہ 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 اللہ، یہی ضرب کرتے ہیں نا. ضربے کسی کے نام کی یوں ہی دل پہ لگائے جا، در کھلے نہ کھلے تو قدم بڑھائے جا. اچھا بابا، اس وقت میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے بھی صحت دے اور آپ کو بھی صحت دے، اور اللہ تعالیٰ صاحب مسجد کو بھی بہت جزائے خیر دے، قاری صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ بے شمار جزائے خیر دے. جن لوگوں نے ہمارے لیے اجازت لی ہے اللہ ان کو بھی بے شمار جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے حاکم کو بھی بے شمار جزائے خیر دے کہ ہمارے لیے اجازت کو پھر ریگولر کر دیا. ٹھیک ہے دوستو، اب حدیث پڑھتا ہوں، میں ذرا سنیے تو، بڑی پیاری حدیث آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لینادی المنادی یوم القیامہ این فقراء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوموا فتصفحوا صفوف القیامہ علی من اطعمکم فی اکلتا او اسقاکم فی شربتا او کساکم فی خلقا او جدیدا خذوا بیدہ فادخلوا الجنہ فلا يزال صاحب قد تعلق بصاحبه وهو يقول يا رب هذا أشبعني ويقول الآخر يا رب العالمين هذا أرواني فلا يبقى من فقراء أمة محمد ممن فعل ذلك صغير ولا كبير إلا أدخلهم الله جميعا الجنة. بہت زبردست روایت آ گئی آج. کوئی نہیں بچے گا، سب جائیں گے جنت میں، کوئی نہیں بچے گا. سنیے، انہ لینادی المنادی یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک آواز لگائی جائے گی، ایک منادی پکارنے والا پکارے گا، ایک بازگشت ہوگی جو سب کے کان میں آئے گی. این فقراء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فقراء کدھر ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب لوگ کدھر ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نادار مفلس تنگ دست خلاش لوگ کدھر ہیں؟ قوموا، اللہ فرمائیں گے سب کھڑے ہو جاؤ، جتنے فقراء ہو سب کھڑے ہو جاؤ. فتصفحوا صفوف القیامہ، سب لوگ گنجائش دے دیں گے ان کو، اور یہ سب کے سب قیامت کے دن صف باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اللہ کی طرف سے ایک اذن عام ہوگا، اعلان عام ہوگا، سب کو ایک بات پہنچائی جائے گی. الا من اطعمکم فی اکلتا، کہاں ہیں وہ لوگ، یہ تو فقراء تھے جنہوں نے کسی کا کچھ کھایا تھا، کسی کا کچھ پیا تھا، کسی نے کپڑے دیے تھے تو زیب تن کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے ان فقراء کو میری رضا کے لیے کچھ کھلایا تھا. پہلا سوال فقراء کے لیے اعلان، اور دوسرا اعلان کھلانے والوں کے لیے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو میری خوشی اور رضا کے لیے، میں نے پہلے کہہ دیا خدا طلبی بلا طلبی، جی
کہ میرے لیے جو کسی کو انہوں نے ایک نوالا کھانا دیا تھا، ایک نوالا سمجھتے ہو، ایک لقمہ، او اسقاکم فی شربتن، یا میری رضا کے لیے ایک گھونٹ پانی پلایا تھا، ان لوگوں کو لاؤ، او کساکم فی خالقن او جدیدن، اور میری رضا کے لیے پرانا یا نیا کپڑا کسی مسکین و سائل و فقیر و تنگ دست و کلاش کو دے دیا تھا. خذوا بیدہ فادخلوہ الجنہ، اللہ فرمائیں گے کہ اے فقراء جنہوں نے تجھے کھانا کھلایا، ایک نوالا سے ہی، ایک لقمہ سے ہی، وہ شام کو مغرب کے وقت روٹی بچتی ہے ادھر، ایک کیلا یا ایک روٹی کا ٹکڑا، اللہ فرمائیں گے کہ تم کو جس نے کھلایا تم اس شخص کا مالداروں کا ہاتھ پکڑو، جس نے تم کو پانی پلایا ان کا ہاتھ پکڑ لو، جس نے تم کو کپڑے دیے ان کا ہاتھ پکڑ لو، اور پکڑ لینے کے بعد ان سب کو کہاں لے جاؤ؟ فَأَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ، ان تمام مالداروں کو تم فقیر لے کے جنت میں چلے جاؤ. یہ فقیر لوگ کس کو لے جائیں گے؟ کس کو؟ زوروں سے بولیے. کون اچھا؟ دونوں. یار دونوں کیوں، مالداروں کو کیوں برا مروا رہے ہو تم؟ دونوں اچھے. انہوں نے اللہ کے لیے کھلایا اور اللہ نے اپنے نام کی لاج رکھی، فقیروں سے اس کو جنت میں بھیجوایا. بھیجوایا نہیں بھیجوایا؟ مت ٹھکاؤ مجھے جی. انہوں نے اللہ کے لیے دیا، فقیروں نے کھایا ایک ٹکڑا، ایک گھونٹ پانی، پرانا کپڑا جو بہت سے لوگ پہن نہیں سکتے پارٹیوں میں، ریجیکٹڈ، کیا بولتے اس کو، ریجیکٹڈ ہو گیا تھا. اب یہ کپڑا بجائے بلدیہ کے ڈرام میں ڈالنے کے بجائے کسی فقیر کو دے دیا، کسی غریب کو دے دیا، کسی مفلس کو دے دیا، کسی نادار کو دے دیا. قیامت میں اللہ فرمائیں گے ان سب کا ہاتھ پکڑو لے کے جاؤ جنت میں. اب آگے سنو تو کیا ہو رہا ہے. فلا یزال صاحب قد تعلق بصاحبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ نہ تو کوئی فقیر بچے گا اور نہ کوئی مالدار بچے گا جس نے کسی کو کچھ نہ کچھ کھلایا ہو، کسی نہ کسی کو کچھ پلایا ہو، کسی نے کسی فقیر کو، غریب کو کپڑے دے دیے ہوں. تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہر مالدار کرتا ہے، چاہے قلیل مقدار ہی میں کیوں نہ کرے یا کثیر مقدار میں کرے، لیکن سب کے سب ہونا ایسے انشاءاللہ. وَهُوَ يَقُولُ يَا رَبِّ، فقیر اب کہیں گے کہ یا رب ھذا اشبعنی، اس نے مجھے تو پیٹ بھر کے کھلایا تھا. وَيَقُولُ الْآخَرُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ھذَا أَرْوَانِي، اے میرے رب بھر پیٹ اس نے مجھے شربت روح افزا پلا کے سیراب کر دیا تھا. گرمی میں جا رہا تھا، حمالی کا کام کر رہا تھا، ان کی دکان راستے میں تھی، دیکھا میں پسینے سے شرابور ہوں، تھکا ہارا ہوں. بلایا بابا بابا ادھر آ جا، لے چل تو ایک گلاس پانی پی لے پھر جانا. ایک گلاس پانی پی لے، کیونکہ بازار میں تو پانی پینے کا نظم نہیں ہے نا، بیچارہ خرید کے پیے گا. تو پانی رکھا ہوا ہے ٹھنڈا. رے بھائی حمالی، بابا کہاں جا رہے؟ ادھر آ رہے، یہ ڈبہ لے رہے پانی کا، پی لے چلا جا. کرو گے نا انشاءاللہ. دیکھو کتنی پیاری روایت آ رہی ہے. فلا یبقى من فقراء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے کوئی فقیر نہیں بچے گا. ممن فعل ذلك صغیر ولا کبیر، چاہے وہ چھوٹا فقیر ہو یا بڑا فقیر ہو، یعنی ملین میں مانگنے والا ہو یا کوری میں مانگنے والا ہو، چھوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا ہو. الا ادخلهم اللہ جميعا الجنہ، مگر یہ کہ اللہ ان لوگوں کو سب کے سب کو جنت میں داخل کر دیں گے. یہ تو حدیث تھی. آپ ذرا تھوڑی سی بات سن لیجئے.
اللہ پاک رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں حل جزاء الاحسانی، کیا ترجمہ؟ احسان کا بدلہ بجز احسان کے کچھ نہیں۔ یہ کس کا کلام ہے؟ رب ذوالجلال کا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بھی یہی ہوگا کہ جس نے کسی پر احسان کر دیا اس کا بدلہ اس کو اللہ احسان ہی کے ذریعے سے جی احسان کاٹے کس کو ہے؟ ایک آدمی راستے سے جا رہا ہے، اس نے آپ کی حمالی نہیں کی، کسی اور کا سامان لے جا رہا تھا، آپ کی حمالی نہیں کی، کسی اور کا سامان لے کے جا رہا، حمالی چھوڑیے۔ ایک آدمی گرمی سے شرابور ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، باد سموم چل رہی ہے، تپتی لوہ چل رہی ہے، آپ ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسافی کا چھوٹا چھوٹا ڈبہ پانی کا آپ نے رکھا ہوا ہے، 5 10 روپے 20 روپے کا جو بھی آتا ہو، آپ جو کوئی آیا السلام علیکم فلاں سامان ہے، ایک ڈبہ پکڑا دیا، محسوس کیا کہ فلاں آدمی پیاس میں دم دل بلا رہا ہے، راستے سے جا رہا ہے، بغیر خریدے ہوئے کیفٹیریا میں اس کو پانی ملے گا ہی نہیں جی۔ ہر جگہ تو غریر مسجد کا سلسبیل نہیں لگا ہوا ہے کولر کہ پانی پیے گا آدمی جی، اللہ ہے کہ 2 درہم جیب سے نکالے یا 1.5 درہم یا جو بھی نکالے گا تو ایک بوتل ملے گی جی۔ آپ نے محسوس کیا، آپ کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں مقصد ہے کہ وہ جزاک اللہ خیر کہے، آپ کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے، آپ صرف اس لیے پلاتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، آپ صرف اس لیے پلاتے ہیں کہ دنیا میں میں اس کو پلا رہا ہوں تو قیامت میں محشر کے دن جب میں میں پیاس کے شدت کے عالم میں ہوں گا تو رب ذوالجلال مجھے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پلائے گا، صرف یہ نیت ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ احسان کا بدلہ بجز احسان کے کچھ بھی نہیں۔ تو دنیا میں اس نے ایک گھونٹ پانی کا احسان کیا، ایک نوالا روٹی کا احسان کر دیا، ایک پرانا کپڑا دے دیا، سردی کا دن ہے، بابا بل بلا رہا ہے، پیسے نہیں کہ وہ واسکوٹ خریدے، جرسی خریدے، سویٹر خریدے، آپ نے اپنے لیے نیا خرید لیا، پرانا گھر میں پڑا ہوا ہے، کسی کو بابا کو دے دیا، لے بابا تو پہن لے، دھل دھلا کر کے دے دیا، صاف شفاف، آپ کا کچھ گیا تو نہیں نا، آپ کا کچھ نقصان تو نہیں ہوا، لیکن اللہ پاک ذرے کا بھی احسان اگر کسی نے کیا ہے تو رب ذوالجلال اس کے ذرے بھر کے احسان کو ضائع نہیں کرے گا، ورنہ ایک گھونٹ پانی کہاں اور جنت کہاں، ایک نوالا روٹی کیا اور جنت کیا، دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ احسان اگلے کا کچھ بھی میرے ذمے نہیں، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی قدر یہ کریں گے کہ اپنی عدالت میں جو نعمت عطا فرمائیں گے وہ دنیا سے اس کا موازنہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر موازنہ کرے تو 1 گلاس کے بدلے میں 2 گلاس، 3 گلاس، 10 گلاس نہیں، یہاں گلاس پر گلاس نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اس پر احسان کیا تو اللہ نے اس احسان کو اپنے ذمے لے لیا اور اپنی جناب سے اس شخص پر احسان یہ کرتے ہیں کہ اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے اسی کو کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ بجز احسان کے اور کچھ نہیں ہے، احسان کا بدلہ بجز احسان کے کچھ نہیں، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دوسری روایت آئی کہ ما من عبد تصدق بصدقۃ یبتغی بها وجه اللہ الا قال اللہ یوم القیامۃ عبدی رجوتنی فلن احقرک، اے میرے بندے تو نے دنیا میں کچھ دیا تھا نا، کیا لگائی تھی؟ امید، کیا چیز کی؟ مجھ سے ثواب کی، مغفرت کی، میری عطا کی، میری بخشش کی، تو سن لے آج میں تجھے لوگوں کے درمیان رسوا ہونے، اللہ اکبر،
دیکھیے تو سائل آتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے، جو آدمی سوال کا ہاتھ پھیلاتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے نا. اب دینے والا تو رسوا نہیں ہوتا، لیکن اللہ دینے والے کو کہیں گے کہ تو نے میرے ایک بندے کو کچھ دیا، لہذا آج اس کی جزا یہ ہے کہ میں قیامت کے دن تم کو لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے، رسوا ہونے، حقیر ہونے، ذلیل بننے نہیں دوں گا. کیا حرمت جسدک علی النار، لا الہ الا اللہ، میں نے تیرے جسم کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے. اب بتائیے تو ایک نوالا روٹی، ایک درہم، اس کی کیا حیثیت ہے جی؟ چائے بھی کتنے کی ملتی مکے میں؟ دو قاری صاحب 2 درہم کی، 2 ریال کی، یہاں 1 درہم کی. دیکھ لو. اور جنت، اللہ اکبر، ایک چائے پیجئے ڈبہ پھینک دیجئے، کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کو دیا تھا کچھ اور امید لگایا تھا مجھ سے، لہذا میں تجھے آج رسوا ہونے، ذلیل ہونے نہیں دوں گا. کیوں؟ نسبت تیری میری طرف ہے، امید تیری مجھ سے تھی، میں نے تیرے جسم کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے. اور سنو، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ زور سے بول دو. 8. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے میں نے کھول دیے، تو جس دروازے سے چاہ جنت میں داخل ہو جا. جا چلا جا، جس دروازے سے جا چلا جا. کیوں؟ کہ تو نے میری رضا کو ڈھونڈا تھا، تو مجھے خوش کرنے کے لیے دیا تھا. ان دروازوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب تو میری رضا کا طالب تھا تو تیرا اکرام اب یہ ہوا کہ تیرے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے، تو جن دروازوں سے چاہتا ہے داخل ہو جا. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو جی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو روزانہ 25 پیسہ صحیح لیکن صدقہ ضرور کرو. بری موت سے بچو گے. 2 چیز بری موت سے بچاتی ہے انسان کو بہت، ایک خفیہ صدقہ اور ایک اللہ کا ذکر. ایک اللہ کا بری موت سے روزانہ 1 درہم نہ ہو تو 50 پیسہ تو ممکن ہے نا خان صاحب؟ 50 پیسہ. ارے بھائی حدیث ہے، پہلے بات ہو چکی ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دے تو اس سے بھی جہنم سے بچ جائے گا. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ایک ٹکڑا کھجور کا دے دے اللہ کی رضا کے لیے، اس سے بھی تو جہنم سے بچ جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا. میں نے کچھ دوستوں کو بتایا ایسا ہی کر لو، ایک ڈبہ رکھو دکان میں یا مکان میں، روزانہ گھر سے نکلتے وقت ایک ڈبے میں 1 درہم ڈال دو. کس کے لیے؟ یہ صدقات واجبہ نہیں ہے، زکات مکات نہیں ہے، یہ صدقات نافلہ ہے. اس نیت سے ڈالو کہ اللہ ہم کو دنیا میں گناہ سے بچا لے. یہ یاد رکھنا ہے، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا. اللہ ہم کو گناہ سے بچا لے، نیکی کی توفیق دے دے اور اعمال کی توفیق کے ساتھ برکت دے دے. جان میں، مال میں، اور برکت ڈال دے اعمال صالحہ میں. برکت اعمال صالحہ میں کیا ہے؟ تھوڑا عمل کرو، اللہ قبول کر لے تو بہت ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ مشکل ہے، چلو 50 پیسہ ڈال دو. مشکل ہے، چلو 25 پیسہ ڈال دو، پر ڈالو ضرور. ہر آدمی 25 پیسہ ڈالو گے تو 30 دن میں 30 54 کتنی بنی؟ 7.5 درہم تو دے سکتے ہو. سگریٹ والا سب ایک ہی دن میں پی جاتا ہے مولانا خرچہ، ایک ہی دن میں پی جاتا ہے. سگریٹ والے ایک دن میں 1 ڈبہ آرام سے 7.5 درہم میں آگ لگا لیتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نہیں دیتا ہے، گڑبڑ مچا لیتا ہے. ہاں، شیطان بولتا ہے تو فقیر ہو جائے گا. اس کو بولتا کہ تو بیٹا بہت بڑا پہلوان آدمی ہے، پٹھان، ٹھیک ہے مانا میں نے، تو چل 5 روپے میں آگ لگا کے بتا تو.
کوئی بھی نہیں لگائے گا. سگریٹ والا بھی 5 روپے میں آگ اور صبح سے شام تک 7.5 روپے کی ڈبی کو پھونک دیتا ہے بے مطلب. دیکھو دوستو, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ ضرور صدقہ کیا کیجیے, 1 چونی ہی صحیح. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ قیامت میں یہ 54 اب اخلاص کے ساتھ اگر دیتے ہیں, بہت بڑی بات ہے. جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے, گھر کا ہر فرد, بچہ, بوڑھا, جوان, سب 1 چونی ہی صدقہ کر دو, ڈبہ میں ڈالو. جب ہو جائے ڈبہ فل ہو جائے تو کسی اہل خیر کو دے دو. جی, وقف الخیری میں جا کے جمع کر دو, اوقاف میں جا کے دے دو, دارالبر میں جا کے دے دو. بے شمار آتے ہیں لوگ, ان میں سے کسی کے حوالے کر دو اللہ کے لیے. تو کیا ہوگا؟ جو نعمت ملے گی ایمان پر سوء خاتمہ سے صدقہ بچا لیتا ہے. کس سے؟ برا خاتمہ نہیں ہوگا, اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور قبر کے عذاب سے جی صدقہ, اور حدیث میں صدقہ تطفئ غضب الرب, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. کیوں کہ پیسہ دینا بڑا مشکل کام ہے. یہ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اور اللہ کے مفلس بندوں پر انشاءاللہ اگلے جملہ کو روایت آئے گی, ضرور ساتھیوں کو بلا کے لائیے گا, کہ مالداروں کی آزمائش ہے فقراء کے ذریعے. وہ روایت اگلے ہفتے آئے گی, تفصیل انشاءاللہ العزیز. تو اس لیے دوستو, نعمت کا شکر بھی ادا ہوگا, ایمان بھی محفوظ رہے گا, اور قبر کے عذاب سے بھی بچیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, واستغفرک واتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ محض اپنے فضل سے ہمارے درس کو قبول فرما. یا اللہ یہاں کے حاکم کو امن و امان عطا فرما, اس ملک میں بھی امن و امان و قرار کو عطا فرما. اے اللہ, جن لوگوں نے اجازت لیا ہے میرے لیے, ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرما. ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر سیرابی نصیب فرما. اے اللہ, ماضی میں جو دن ہم سے چھوٹ گئے, فرصت کے جو دن نکل گئے, ہم اس پر استغفار کرتے ہیں, اور آج سے جو درس شروع ہوا ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. اے اللہ, ہمارے سینے کو کھول دے, زبان میں گویائی عطا فرما دے, عمل کا جذبہ نصیب کر دے. اے اللہ, ریا سے, سمعہ سے, عجب سے, کبر سے بڑا بننے کے جذبے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, حاضرین مجلس کی تمام کی جائز دل کی مرادوں کو پوری فرما دے. اے اللہ, ہمارے سینے کو دیدہ باطن کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما دے. اے اللہ, انگ انگ, بوٹی بوٹی, جوڑ جوڑ, ریشہ ریشہ کو اپنے ذکر کی گویائی نصیب کر دے. اے اللہ, ہم سب کی دعا کو محض لطف و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر دوستو. پانی لے لوں گا, نہ ٹکن دے دیں.